شفاعت میں، محبت میں، یہ جو ہم نے طریقے اپروچ سیکھا ہے خدا کی طرف، اسلام کی طرف، یہ صرف رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور اپنے رسول کے ذریعے خدا نے ہم تک وہ انداز اختیار پہنچایا ہے جس پہ چل کر ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، اس سے انس رکھ سکتے ہیں، اس سے محبت رکھ سکتے ہیں۔ بھلا خدا محبت ہوگا، اس کا رسول محبت ہوگا، اگر اللہ کو اپنے بندوں کی طلب اور آرزو ہوگی اور اللہ کے رسول کو اپنی امت کی طلب شفاعت کی آرزو ہوگی، تو پھر سختی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے رجحان پیدا ہوگا ریجیڈیٹی کا، سختی کا؟ ڈنڈا کہاں سے آئے گا؟ سونٹھ بازی کہاں سے آئے گی؟ یہ کہاں سے تیر و تبر چلیں گے؟ اگر خدا بھی اتنا مہربان ہو، وَكَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رحمت ہو، اور رسول بھی اتنا مہربان ہو کہ رؤوف اور رحیم ہو، تو آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ مذہب میں سختی کہاں سے آئے گی؟ کس اپروچ سے ہم خدا کو طلب کرنے جائیں گے؟ اگر ہم سخت دل ہیں، اگر ہمارے اپنے جذبات کڑے ہیں، اگر ہم احساس محرومی کا شکار ہیں، اگر میں سوسائٹی سے انتقام لینے نکلا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے رنجیدہ ہوں، مجھے دل میں غیظ و غضب کی، میں اگر قابل وقت ہوں اور مجھے حابیل پہ ترس نہیں آئے گا، تو پھر اس کو مسلمان کہو گے؟ یہ جو ہمارے رجحان ہیں سختی کے، کشیدگی کے، ظلم کے، شدت کے، بربریت کے، یہ اسلام سے نہیں آئے، خدا سے نہیں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں آئے، یہ ہمارے اپنے اور ذاتی ہیں، یہ ہمارے آبائی ہیں، ہمارے مجلسی آداب ناقص ہیں، ہمارے اپنے اخلاق و اطوار ناقص ہیں۔ اسلام اس طرح پھیلا نہیں ہوئی، اسلام اس طرح لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ جب شروع میں لوگ گئے تھے، اگر فاتح ظالم ہوتے، فاتح اگر لٹھ بردار ہوتے، فاتح اگر تلوار کشیدہ رہتے، تو پھر ایک بھی بندہ مسلمان نہ ہوتا، مصر مسلمان نہ ہوتا، ایران مسلمان نہ ہوتا، یہ جزائر وقت مسلمان نہ ہوتے، آج ایک عرب مسلمان پھیلا ہوا نہ ہوتا۔ اللہ نے بہت تعریف کی رسول اللہ کی، یہ خلق عظیم کا مالک ہے، بہت بڑا اخلاق ہے میرے رسول کا، بہت بڑا نسق۔ اصحاب رسول بھی تو کسی عظیم اخلاق کے قابل ہوں گے نا، آخر جب وہ کسی جزیرے پہ اترے ہوں گے، کسی ویرانے میں گئے ہوں گے، انہوں نے امانت اور دیانت کا اور علم پہنچانے کے طریقے سیکھے ہوئے تھے، ہدایت کے طریقے سیکھے ہوئے تھے۔ وہ انڈونیشیا میں تلوار لے کے نہیں اترے، وہ ماریشس میں تلوار لے کے نہیں اترے، سراندیپ میں تلوار لے کے نہیں اترے، ہر جگہ محبت سے گئے، ہر جگہ ان سے گئے، امانت سے گئے، دیانت سے گئے، اخلاق اور روایت کی پاسداری سے گئے۔ جو تانے اب ہم کو مل رہے ہیں، یہ ہمیں مل رہے ہیں، اسلام کو نہیں مل رہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا ایک دوست چلا گیا، وہ کوریا چلا گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت کا مہمان ہوا، بوڑھی عورت۔ کچھ عرصے کے بعد بوڑھی عورت کہنے لگی تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو میرے عزیز برا منائیں گے، کیا تم خفیہ طور پہ مجھے مسلمان کر سکتے ہو؟ تھا تو وہ میری طرح، اس لیے کہ ہمیں کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی زبردستی کسی کو مسلمان کرنے۔ آج کل تو یہ ایک مسلمان ہوا 10 آ کے اخبار میں نکلوائے، بڑے عظیم لوگ جاتے ہیں بہت ساری تبلیغ کر کے، بڑے مسلمان کر کے گھر چلے آتے۔ تو اس نے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا کیا پرابلم ہوا تیرے ساتھ، تو کیوں مسلمان ہونا چاہتے؟ اس نے کہا بڑی زندگی گزر گئی ہے، بہت زندگی گزر گئی ہے، ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا جیسا تو ہے، بات کا بھی سچا ہے، مال کا بھی ایماندار ہے، تو پریشان بھی نہیں لگتا، مٹھاس بھی تیرے لہجے میں بڑی ہے، تیری نگاہ میں بھی شرافت اور عزت ہے، تو مجھے تو ایسا بندہ پہلے کوئی نظر نہیں آیا، میں اپنے سارے ہم وطنوں کو جانتی ہوں، تو ایسے کر کے مجھے لگتا ہے تیرے مذہب کی وجہ سے یہ سارا کچھ، تو مجھے مسلمان کر۔
وہ بیچارہ گھبرایا ہوا میرے پاس آ گیا، کہتی جی وہ یہ کہتی ہے مسلمان کر لوں۔ مجھے اس کے نا اس انداز سے پتہ لگا کہ مسلمان کرنا بڑی ذمہ داری کی بات، اس لیے کہ وہ مسلمان تو کر لوں تو اس کا خوف یہ تھا کہ کل کو اگر میری کوئی عادت بری ہوگی تو یہ عورت کیا کہے گی کہ جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوئی اس کا کیا حال ہے۔ حاضر حضرات، میں لندن چلا گیا، ایک بہت بڑے پروفیسر ملنے آئے، 5 گھنٹے کی بڑی بحث و مباحثہ ہوا، تو اٹھتے ہوئے کہنے لگے کہ ڈو یو تھنک آئی شوڈ کنورٹ؟ تو میں کہا نو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ بھائی پڑھے لکھے آدمیوں کو ان پڑھ ہوتا اس کو میں بہلا پھسلا لیتا، مسلمان کر لیتا۔ تو آلریڈی اینتھروپولوجی کا پروفیسر ہے، خدا کا پہلے سے منکر تھا، اب اگر تو مسلمان بھی ہو جائے گا تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے فرینچائز پہ آگے بڑھاتے ہیں، کچھ فرینچائز والے بھی لے لیتے ہیں، اس کا اگر 100% ثواب ہونا ہو، شاید 5% میرے حصے میں بھی کیش ہو جائے، اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو مسلمان کرنے کا۔ As such I have only tried one thing to you، کہ تمہارے ذہن میں کچھ لاکس تھے، کچھ فکسیشنز تھیں، کچھ بندشیں تھیں، کچھ رکاوٹیں تھیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تمہیں ایک نیا ویو پوائنٹ دے دوں، ایک ایسا ویو پوائنٹ جو ایک جنرلی ایک سادہ سے پڑھے لکھے مسلمان کا ہوتا ہے، کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم خدا کو کیوں چاہتے ہیں، کیوں مانتے ہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بتایا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے عقل و معرفت اور ہوش و حواس کی پابندی لازم ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود آپ اگر عقل استعمال نہیں کرو گے، شعور استعمال نہیں کرو گے، غور و فکر کی صلاحیتیں استعمال نہیں کرو گے، تو پھر قرآن کی وہ آیت تم پہ لاگو ہو جائے کہ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، کہ بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں کہ جو اندھے اور بہروں کی طرح میسج کو قبول کرتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے۔ خواتین و حضرات، غور و فکر کیوں ضروری ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ بار بار غور کرنا، فکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ غور و فکر ہی آپ کے علم کو آپ کے وجود میں ڈھالتا ہے۔ اگر آپ سوچو گے، غور کرو گے، پھر آپ کو خدا سے محبت اور انس ہوگا، پھر اس کی عادات شریفہ کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی عادات کو اپنانے کے لیے، اپنے رسول کی عادات کو اپنانے کے لیے آپ کے اندر ایک میکینیکل سسٹم رائج ہو جائے گا، وہ سسٹم جو آپ کو مسلسل ہدایت دے گا اور روشنی دے گا، اور اس سسٹم کی وجہ سے پھر آپ خدا و رسول کو چلنے کی طرف راضی بھی ہوئیں گے اور ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنی برات فکر کو پائیں گے۔